بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری شریف جاری و ساری ہے۔ 4 حدیثوں کی شرح آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 5ویں حدیث کریمہ عرض کریں گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اور رمضان میں حضرت جبریل امین آپ کے پاس حاضر ہوتے، آپ کی سے ملاقات کرتے تھے، اور رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرنے کے بعد قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، اور آپ خیر کے معاملے میں بالکل ایسے تھے جیسے بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں ویسی ہوا کی مثل تھے۔ تو بارش سے پہلے جو ہوا ہوتی ہے ذرا وہ ٹھنڈی سی ہو جاتی ہے اور خبر لاتی ہے بارش کی، تو اس میں خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، بشارت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی عادت کو ریح مرسلہ سے آپ تعبیر کر رہے ہیں کہ جیسے بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہیں، خوشی کا پیغام لے کر آتی ہیں، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے خوشی کا پیغام لاتی تھی۔ تو ایک تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ ایک صحابی کی خبر ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ صحابی غلط بیانی تو نہیں کرے گا، نہ وہ مبالغہ آرائی کیا کرتے تھے کہ وہ اس سے پاک و صاف تھے۔ گویا کہ ایک حقیقت کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ یہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہوگا کہ آپ نے حاتم طائی کا نام سنا ہوگا۔ یہ کوئی مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، اور علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ نام و نمود کے لیے خرچ کیا کرتا تھا۔ ہمیں معلومات ہوتی نہیں ہے، ہم سخاوت کے معاملے میں حاتم طائی کے گن گاتے ہیں، حالانکہ حاتم طائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی خاک کے برابر بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ کافر تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمان بلکہ سید الانبیاء ہیں۔ وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتا تھا، نام و نمود کے لیے سخاوت کا مظاہرہ کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں اخلاص ہی اخلاص ہے، لہذا اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہی ہوگا عام مسلمانوں کے لیے جو بیچارے نادانی کے اندر کفار کی مثالیں دے کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں کہ یار تم تو حاتم طائی کی مثل بڑے سخی ہو، نہیں، آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل سخاوت کر رہے ہو۔ اس طرح نے نبی کریم کو سخاوت کے لیے بنیاد بنائے۔ اس طرح بڑی معذرت کے ساتھ ہم رستم اور سہراب، یہ 2 پہلوان تھے، اور یہ دونوں مجوسی تھے، آتش پرست تھے۔ ہم اپنے بچوں کے نام رستم اور سہراب رکھ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھے نام ہوں گے، شاید کسی مسلمانوں کے نام رہے ہوں گے، حالانکہ یہ تو مجوسی تھے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے مقابلے کیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں۔ تو اس طرح ہم بہت سارے ایسے نام ہوتے ہیں، ایسے شخصیات ہوتی ہیں جو حقیقتاً قابل مدح نہیں ہیں بلکہ قابل مذمت ہیں، ان کے اوصاف قابل مذمت ہیں، لیکن ہم نادانی کے اندر ان کی بھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے۔ انسانوں میں سب سے زیادہ سخاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کوئی آپ کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جبریل امین رمضان کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور باقاعدہ قرآن عظیم کا دور کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن رمضان کی راتوں میں یا رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھنا اور عام روٹین سے زیادہ پڑھنا، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ رہی ہے، کیونکہ دور فرمانے کا مطلب کہ جبریل امین پڑھتے آپ سنتے، آپ پڑھتے جبریل امین سنتے تھے۔ تو اس لیے گویا کہ عام دنوں کے حساب سے زیادہ رمضان کی ہر رات میں قرآن عظیم پڑھنا، یہ جو ہمارے عام مسلمانوں کے اندر ایک روٹین ہے کہ رمضان میں خاص طور پہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور زیادہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ایک وجہ شاید لاشعوری طور پہ وہ پڑھتے زیادہ ہیں، لیکن یہ پہلے کہیں یہ علماء نے بھی بیان کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص طور پہ زیادہ قرآن پڑھتے تھے، تو یہ عادت رائج ہو گئی اور آج تک جاری و ساری ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہمارا مشورہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل لسان تھے، یعنی عربی اللسان تھے۔ آپ قرآن پڑھتے تھے تو اس کے تمام مفاہیم، مطالب آپ کے سامنے ہوتے تھے، تو گویا کہ آپ دونوں چیزوں کو آپ ملائیے۔
رمضان میں زیادہ قرآن پڑھنا یہ بھی سنت الہی، اور چونکہ سرکار سمجھتے تھے تو سمجھ کر قرآن پڑھنا بھی سنت ہے۔ تو اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کثرت قرآن تو ہے لیکن سمجھنا دور کی بات ہے، پڑھنا ہی نہیں ہوتا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، بس پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ عربی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہم بار بار یہ سمجھاتے ہیں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو کہ دیکھیے قرآن زیادہ پڑھنا، عربی عبارت کے ساتھ پڑھنا یہ بھی سعادت ہے، بیکار یہ بھی نہیں ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ثواب کا ترتب ہوگا۔ لیکن قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ بس آپ جلدی جلدی ختم کریں اور ثواب کے متمنی رہیں، ثواب کا ترتب اس صورت میں بھی ہو رہا ہے اور اس صورت میں بھی ہوگا کہ آپ اسے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ بلا مبالغہ 10 قرآن بغیر سمجھے پڑھنا ایک طرف، اور ایک آیت کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لینا یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا، اس لیے کہ یہ مقصد نزول قرآن کو پورا کر رہا ہے، اور 10 قرآن پڑھ لینا، اس کو جلدی جلدی پڑھ کر آپ ختم کرنے کو سمجھ میں نہ آئے، یہ قرآن کے مقاصد میں، نزول کے مقاصد میں شامل نہیں ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا کہ آپ اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے ڈر حاصل کریں، اس سے ترغیب حاصل کریں، اس سے خوف حاصل کریں، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں، ویسے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور عربی عبارت کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر پائیں گے، اور اس پر ہم نے بہت زیادہ، میں نے مختلف پروگرامز میں کلام کیا ہے کہ بڑا ہی افسوس ناک صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے کثیر بھائی بہن مسلمان ہیں لیکن اپنی پوری زندگی اس طرح گزار دیتے ہیں کہ ایک بار بھی قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور یہ کتنی بے مروتی کی بات ہے کہ اگر یہ بات میری کوئی غیر مسلم بھی سن رہا ہو تو حیران ہوگا کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان کہ ہم مسلمان ہیں لیکن پوری زندگی کے مسلمان کو یہی نہیں پتا کہ میرا رب قرآن میں کیا بیان فرما رہا ہے۔ کثیر ایسے مسلمان ہیں جو پوری زندگی قرآن کی صرف عربی عبارت دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں۔ بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ قرآن پاک کی کم و بیش 6666 آیات ہیں، ایک ایک آیت ہی آدمی روزانہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لے تو 6666 دنوں میں تو ختم ہوگی۔ حساب کر لیجئے گا وہ کتنے مہینے کتنے سال بنتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایک ایک دو دو تین تین آیات اگر روزانہ پڑھ لیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ تو کم از کم میدان محشر میں جا کے یہ شرمندگی تو نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کہ اللہ تعالیٰ تیرا کلام ہمارے سامنے پہنچا لیکن فرصت ہی نہیں تھی کہ اس کو سمجھیں اور کم از کم اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، بس ایسے ہی پڑھتے رہے، ہمیں پتہ نہیں تو نے کیا کہا ہے، کس قدر بری بات ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے دو چیزوں پہ توجہ کرنا ضرورت ہے، ایک قرآن پاک کثرت سے رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھنا، لیکن نمبر دو اس کو سمجھ کر پڑھنا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی اللسان تھے، آپ اس کے مطالب اور مفاہیم کو بالکل سمجھ رہے تھے اور قرآن کی تکرار بھی ہو رہی ہے، ہمیں بھی یہ دونوں چیزیں اختیار کرنی چاہیے تو پھر انشاءاللہ کما حقہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اب اگلی جو حدیث ہے وہ بہت ہی طویل ہے، اس کا پہلے میں تھوڑا سا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی، اس کے بعد آپ تشریف لے گئے عمرے کی غرض سے۔ کفار کو جب پتہ چلا تو آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، بڑا مشہور واقعہ میں مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام حالت احرام میں تھے، کفار سے معاہدہ طے ہوا کہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جائیں گے اور نیکسٹ ایئر تشریف لائیں گے، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے احرام اتارا، حلق وغیرہ کروایا اور دم دیا، کیونکہ محصر ہو گئے تھے۔ محصر مینز کسی وجہ سے عمرے سے روک دیا جائے اور انسان اپنا احرام کھول دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال احرام کھولا، دم وغیرہ دیا، واپس تشریف لے آئے اور پھر آپ نیکسٹ ایئر تشریف لے گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے۔ یہ جو معاہدہ تھا، اس معاہدے کے تحت کفار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ ہوا کہ مطلب اس میں یہ بھی تھا کہ وہاں سے کوئی ہجرت کر کے یہاں پر آئے گا مسلمان واپس کریں گے، اس کو مرد ہوگا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور دیگر بہت سی باتیں طے ہوئیں اس کے اندر۔ تو یہ اس معاہدے کو ذہن میں رکھیے گا، اس کا ذکر ابو سفیان کریں گے۔ تو ابو سفیان جو تھے وہ ایک قریش کی ایک جماعت کے ساتھ ایلیا کا مقام تھا جہاں پر تجارت کی غرض سے گئے، تو وہاں کا جو حاکم تھا ہرقلہ اس کا نام تھا، اس نے پھر مطلب ان کو اپنے پاس بلوایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو خبر جو پہنچی تھی اس سرکار کے بارے میں کچھ سوالات اس نے کیے۔ تو یہ پھر پورا ذکر ہے کہ کس طرح اس نے بلایا، کیا کیا سوالات ہوئے، اور ابو سفیان چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رشتہ دار تھے تو آپ نے ان کے کس طریقے سے جواب دیے۔ لہذا حضرت
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ اس کو روایت کرتے ہیں اپنے سند کے ساتھ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک ابو سفیان بن حرب نے ان کو خبر دی کہ ہرقلہ نے انہیں اپنے پاس بلایا قریش کی ایک جماعت کے ساتھ، اور اس وقت آپ لوگ شام میں تجارت کی غرض سے آپ لوگ گئے ہوئے تھے، اور وہ وہی مدت تھی صلح حدیبیہ کے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا۔ تو ابو سفیان اور کفار قریش جو تھے وہ اس وقت ایلیا کے مقام پہ تھے، یعنی شام میں ایلیا کا مقام تھا قریب، وہاں پر وہ موجود تھے۔ تو ہرقلہ نے ان کو اپنی مجلس میں بلوایا۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو ہرقلہ کا تعلق روم سے تھا، عیسائی یہ شخص تھا، تو اس کے ارد گرد عظمائے روم بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ایک ترجمان کو بلایا، کیونکہ عربی زبان سے وہ واقف نہیں تھا تو ایک ٹرانسلیٹر اس نے ساتھ میں بلا لیا، اور پھر اس نے اپنے ٹرانسلیٹر سے کہا کہ ان سے کہو کہ تم میں سے اس شخص کے قریب نسب کے اعتبار سے کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ایکم اس نے کہا کہ ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، کہ تم میں سے کون اس شخص سے نسب کے اعتبار سے قریب ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ان سے نسب کے لحاظ سے بہت قریب ہوں۔ تو ہرقلہ نے کہا کہ پھر ان کو میرے قریب کر دو، اور ان کے ساتھیوں کو ان کے قریب کر دو، اور انہیں ان کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر دو۔ اس نے یہ حکمت اختیار کی، ابو سفیان کو آگے کھڑا کیا، اور جتنے ان کے ساتھ جماعت تھی قریش کی اس کو پیچھے کھڑا کر دیا۔ اور پھر اس نے کہا اپنے ترجمان سے کہ ان کو کہو کہ اب میں ابو سفیان سے اس شخص سے ان نبی کے بارے میں کویسچن کرنے والا ہوں۔ یعنی کس سے کہو؟ ان کے جو ابو سفیان کے ساتھی تھے، ان سے کہو کہ میں ابو سفیان سے ان نبی کے بارے میں کویسچن کرنے والا ہوں، اگر یہ مجھ سے کوئی جھوٹ بولے، ابو سفیان مجھ سے کوئی جھوٹ بات بولیں تو تم سب ان کی تکذیب کر دینا۔ تو اب اس نے یہ حکمت اختیار کی کہ ابو سفیان کو سامنے کھڑا کیا، پوری پیچھے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ کفار قریش جو تھے، خصوصاً جو سرداران قریش تھے، یہ اپنی طرف کسی چیز کی تہمت کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے، لہذا یہی ہوا۔ اس نے جب یہ حکمت اختیار کی تو ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے اس بات سے شرم نہ ہوتی کہ بعد میں یہ میرے ساتھی مجھ پر جھوٹ کی تہمت لگائیں گے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بول دیتا۔ لیکن جب وہ پیچھے کھڑے تھے دوست، اور بعد میں یہ خوف محسوس ہوا باہر نکلوں گا تو بولیں گے تم نے جھوٹ بولا، اور میری طرف جھوٹ کی نسبت ہو جائے گی، اور یہ معروف ہو گیا تو سب لوگ مجھے طانے زنی کریں گے کہ تم تو جھوٹ بولتے ہو۔ تو یہ ابو سفیان پھر بالکل سچ کہنے پر مجبور ہوئے، اور ہرقلہ کی اس حکمت کی بنا پر کوئی جھوٹ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی۔ اب ہرقلہ نے سوال کرنا شروع کیا۔ تو پہلا، یہ ابو سفیان کہتے ہیں پہلا سوال جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ سے پوچھا وہ یہ تھا کہ اس نے پوچھا کہ ان جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا نسب کیسا ہے، تم میں ان کا نسب کیسا ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ بہت اچھے نسب کے مالک ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا جس طرح کا وہ ابھی دعویٰ کر رہے ہیں ان سے پہلے تمہاری قوم میں کسی نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کسی نے نہیں کہا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جو تمہاری قوم ہے ان میں سے بڑے سردار ان کی اتباع کر رہے ہیں یا تمہاری قوم کے کمزور لوگ ان کے پیچھے ہیں؟ میں نے کہا کہ اشراف تو نہیں کر رہے، ہاں قوم کے جو کمزور لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا وہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں یا ان کی تعداد کم ہو رہی ہے؟ میں نے کہا کم نہیں ہو رہی، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ ان میں سے کوئی شخص ان کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے واپس لوٹا ہے، یعنی پہلے اسلام قبول کیا اور پھر واپس کفر کی طرف لوٹ گیا ہو؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، وہ بالکل جو ایک دفعہ جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم ان کی طرف کبھی جھوٹ کی تہمت تم نے لگائی ہے، یعنی یہ ہوا کہ کوئی ایسا انہوں نے کام کیا ہو کہ تم نے کہا ہو کہ تم جھوٹے ہو، تہمت کبھی لگی ہو؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ان کی طرف جھوٹ کی تہمت لگائی ہو یا جھوٹ کو منسوب کیا ہو۔
پھر اس نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا وہ کبھی دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو ساتھ غدر کیا ہو، دھوکہ دہی کی ہو؟ میں نے کہا نہیں، وہ جتنی بھی مدت گزری ہے ہمارے کبھی ہم نے دھوکہ نہیں دیا، ہاں بعد کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کریں گے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بعد کے بارے میں بھی جو معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کو بعد میں وہ کیا کرتے ہیں، توڑتے نہیں توڑتے، وعدہ خلافی کرتے نہیں کرتے، میں نہیں جانتا ہوں۔ آگے ابو سفیان کے قول منقول ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس اس سے زیادہ آپ کے خلاف اور کچھ نہ بول سکا، کہ جتنا یہ بول دے کہ ابھی تو انہوں نے کوئی وعدہ خلافی آج تک عہد نہیں توڑا ہے، آگے کا مجھے نہیں معلوم کیا کریں گے، بس کہتے ہیں اتنا ہی میں کہہ سکا کہ نبی کریم آگے نہ معلوم کیا کریں گے، اس کے علاوہ میں آپ کے خلاف کچھ نہیں بول سکا، کیوں کچھ ہوتا تو بولتے نا، اور یہ بھی ایک اندازہ ہی تھا، مطلب ایسی گمان کیا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا کریں گے، اس کے خلاف کہتے ہیں میں اور کچھ نہ کہہ سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا تم نے ان سے کبھی جنگ کی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں بالکل کی ہے۔ تو اس نے کہا پھر یہ بتاؤ تمہارا ان کا جنگ کا معاملہ کیسا رہا؟ تو میں نے کہا کہ ان کے اور ہمارے درمیان جنگ ایک ڈول کی مثل رہی ہے، کبھی وہ ڈول ہم حاصل کر لیتے ہیں، کبھی وہ حاصل کر لیتے ہیں، جیسے کنویں پہ لڑائی ہوتی ہے ڈول کے سلسلے میں، پانی نکالنے کے سلسلے میں ایک قوم دو قومیں، ایک نے کبھی وہ چھین لیا کبھی دوسرا چھین لیتا ہے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کبھی ہم ان پر غالب آتے ہیں اور کبھی وہ ہم پر غالب آ جاتے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ ماذا یأمرکم، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو میں نے جواب میں کہا کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم اکیلے صرف واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم اس کو چھوڑ دو جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں، اور وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا، پاکیزگی اختیار کرنے کا، اور اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اب وہ ہرقلہ بولا، یہ تمام سوالات کرنے کے بعد اپنے ترجمان سے اس نے کہا کہ میں نے ان سے اس نبی کے نسب کے بارے میں سوال کیا، تو اس ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ ہم میں ذو نسب ہے، نسب اچھے نسب والا ہے۔ ہرقلہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، کہ اسی طرح رسول ہوتے ہیں کہ وہ اپنی قوم میں سے سب سے اچھے نسب والوں میں پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی وہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں نسبی اعتبار سے وہ خاندان بڑا افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ گویا کہ پہلے اس نے وہ سوالات کیے جو کسی نبی کی نشانی ہوتے ہیں، اور یہ سوال کرنے کے بعد ابو سفیان کے جواب لینے کے بعد اب وہ اس تصدیق کی طرف آیا کہ جتنے انہوں نے جوابات دیے تھے واقعی وہ ایک نبی کی نشانیاں ہیں، لہٰذا اب وہ جو کہہ رہا ہے، اس نے ابو سفیان کہتے ہیں اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ تم اس کو کہو، قل لہو، ترجمان سے کہا کہ تم ان کو بتاؤ ابو سفیان کو کہ میں نے تم سے اس کے نسب کے بارے میں سوال کیا اور تم نے کہا کہ وہ ذو نسب ہے، اسی طرح رسول ہوتے ہیں کہ وہ اپنی قوم میں ذو نسب والوں میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا، تم سے سوال کیا کہ کیا ان کے علاوہ کسی اور نے یہ قول کیا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں، کسی اور نے دعویٰ نہیں کیا ہے اس سے پہلے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے سوال کیا تھا کیونکہ اگر تم کہتے ہاں کسی اور نے دعویٰ کیا ہے تو پھر میں یہی گمان کرتا کہ وہ اس کی ضد میں یہ قول کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ کسی نے پہلے کوئی ایسا اعلان کیا ہو اور نبی نے اس کے جواب میں، ان شخص نے ان کے جواب میں اعلان کیا ہو، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہے؟ تو تم نے کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر یہی گمان کیا کہ اگر ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی یہ بادشاہ ہوتا تو میں یہ گمان کرتا کہ شاید یہ شخص اس لیے اعلان کر رہا ہے تاکہ اس کھوئی ہوئی بادشاہت کو حاصل کر لے، لیکن ایسا بھی کوئی نہیں ہوا۔ پھر میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا تم ان کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے ہو؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو وصف نبوت سے سرفراز فرماتا ہے تو اس کو جھوٹ سے بالکل دور کر لیتا ہے اور وہ کوئی اس کی طرف جھوٹ کو منسوب نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کو کچھ ترجمہ عرض کیا، یہ کافی طویل حدیث ہے، انشاءاللہ پورا پہلے ترجمہ عرض کریں گے اور اس کے بعد پھر اس سے جو کچھ نکات حاصل ہوتے ہیں ان پر کلام ہوگا، لیکن اگلے پروگرامز میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان تکمیل